باقی یہ پٹنے والے، یہ نام لینے والے، بشمول ہمارے، یہ میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، بشمول ہمارے آج کہاں کھڑے ہیں؟ آج وہی یزیدی افواج ہے، آج وہی غیر اللہ کا نظام ہے۔ ہمارے اندر دنیا کی محبت اتنی ہے، ہمارے اندر اپنی آل اولاد کی محبت اتنی ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس بات کو گوارا کر رہے ہیں کہ آیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نافذ ہیں یا نہیں، شریعت کا نفاذ ہے یا نہیں، شریعت کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، نظام خداوند تعالیٰ کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ سوئے ہوئے ہیں، ہر ایک کو فکر ہے صبح میں نے نکلنا ہے، شام کو آنے ہیں، میرا سٹیٹس، میرا گھر بار، میری زمین، میری جائیداد، ہر چیز محفوظ رہے، مجھے کیا محمد کا دین کہاں ہے کہاں نہیں۔ آج بھی تو یزید کے ساتھ ہی کھڑے، آج کہاں کھڑے؟ بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ اٹھتے کیوں نہیں نظام کے لیے؟ کیوں نہیں نکلتے؟ کیش کروا رہے ہیں صدیوں سے حضرت حسین کی شہادت کو۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد کیا تھا؟ کس مقصد کے لیے نکلے تھے؟ کوئی ذاتی منفعت تھی؟ کوئی ذاتی لالچ تھا؟ نہیں، صرف یہ تھا کہ یہ فاسق اور فاجر ہے، خلافت کے حقدار نہیں ہے اس کی۔ اچھا، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، خلیفہ یزید جو ہے خلافت کا حقدار تھا یا نہیں تھا؟ یہ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ یار خدا کے بندو، جس کو حسین نہیں مان رہے اس کے بارے میں بحث کیوں کرتے ہو؟ ضرورت ہی نہیں ہے بحث کرنے کی۔ جس کو صدیق اکبر کا بیٹا نہیں مان رہا اس کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کو عمر فاروق کا بیٹا تسلیم نہیں کر رہا، جس کو زبیر ابن عوام کا بیٹا تسلیم نہیں کر رہا، اس کے بارے میں یہ بحث۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فلسفہ شہادت حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی خاطر اٹھنے کا مسئلہ ہے، ورنہ حضرت حسین کو کیا پڑی تھی کہ کربلا کے میدان میں سر دیا ہے لیکن ہاتھ نہیں دیا، کیا پڑی تھی؟ اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وقتی طور پر تو شکست ہوئی ہے، اہل بیت کی بے حرمتی ہوئی ہے، خانوادہ نبوی ذبح ہوا ہے، کٹ گیا ہے، اللہ اکبر، لیکن سر کٹا کے بھی حسین بلند ہو گئے تھے، حسین سر کٹا کے بھی بلند ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ عبید اللہ بن زیاد سامنے سر پڑا ہے حضرت حسین کا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس نے چھڑیاں نہیں ماری، چلے نہیں ماری، جب سر ہی کاٹ لیا، شہید ہی کر لیا، پیچھے چھڑیاں مارنا تو بات کی بات، یہ کون سی بڑی کوئی گستاخی؟ نہ مانو، دے دو فیور بھائی، کوئی بات نہیں۔ بہرحال روایات میں ملتا ہے کہ چھڑیاں مار کر ہونٹوں پہ حضرت حسین کے حسن کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوا، کہتا ہے اس جیسا حسین، اس جیسا جمیل آج تک نہیں دیکھا۔ صحابی رسول حضرت انس موجود تھے، صحابی رسول حضرت انس موجود تھے، فرمانے لگے کہ اس جیسا حسین جمیل کیسے دیکھتا؟ ان کی مشابہت حضور کی مشابہت پہ، یہ حضور کی مشابہت پہ۔ حضرت حسن جو ہے بالائی حصہ جو ہے وہ حضور سے مشابہت رکھتا تھا، حضرت حسین کا زیریں حصہ جو ہے یہ حضور سے مشابہت رکھتا تھا، تعریف کرنے پہ مجبور ہوا۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضرت حسین کی شہادت کا قبل از وقت حضور نے پتہ بتا دیا تھا۔ جامع ترمذی بہقی دلائل النبوہ میں یہ روایات موجود ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام الفضل بنت الحارث اور حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ تینوں صحابہ سے یہ روایات ہیں جن کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تانی فی المنام، کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا، وعلی رأسہ ولحیتہ تراب، آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گرد و غبار۔ ما لک یا رسول اللہ، کہنے لگی میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہے؟ فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، فرمایا ابھی میں حسین کی شہادت گاہ سے ہو کر آیا۔ یہ روایت موجود۔ ام الفضل بیان فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین کو پکڑا ہوا ہے، رو پڑتے ہیں،
میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہے؟ حدیث لمبی میں مختصر بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کیا ہے؟ فرمایا ان امتی ستقتل ابن ھذا، فرمایا میری امت ایک وقت آئے گا میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی. کہنے لگی اللہ کے رسول اس کو؟ فرمایا اس کو. اور جبریل نے تو مجھے اس سرزمین کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھا دی ہے کہ جہاں یہ میرا بیٹا شہید ہو. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میں گھبرا کر اٹھ گیا. خواب کیا دیکھتا ہوں کہ حضور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، ایک شیشی نما چیز ہے جس کے اندر خون ہے. میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا یہ حسین اور اس کے اصحاب، اس کے ساتھیوں کا خون. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس روز دوپہر کے وقت میں نے یہ خواب دیکھی تھی، اس روز سے میں نے دن گننا شروع کر دیے. میں نے اس تاریخ کو، اس دن کو یاد رکھ لیا. جب بعد میں خبریں پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ جس روز مجھے خواب آئی تھی اسی روز حضرت حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے. اب کہہ دو یہ روایتیں ضعیف ہے، ایک ہو سکتی ہے، دو ہو سکتی، اتنی روایتیں ضعیف تو نہیں ہو سکتی. بہرحال بات بڑی لمبی ہو رہی ہے، میں کس بات کو چھیڑوں، کون سی بیان کروں، کون سی چھوڑوں. ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. اس سارے قصے میں، اس سارے واقعے میں بہت ساری روایات ہیں. یہ بعض ذہن نشین کر لیجیے. اگر پھر بھی اختلاف ہوا تو آپ کا حق ہے مجھ سے بات چیت کرنے کا. میں نے یہ بڑی بات کی ہے کہ اگر مطمئن نہ کر سکا تو مجھے حق نہیں اس ممبر پہ کھڑے ہونے کا. مجھے اتنا ہی کلیئر ہے یہ معاملہ جتنا اللہ کی وحدانیت کلیئر ہے. حضرت حسین حق پہ تھے، یزید باطل پہ تھا. یہ مت سمجھیے گا کہ دونوں حق پہ تھے. شہید تو مانتے ہو حضرت حسین کو اور ظالم کسی کو نہیں مانتے. شہید تو مانتے ہو حضرت حسین کو، مظلوم تو مانتے ہو، ظالم کسی کو نہیں مانتے. یہ کیسی لاجک ہے، کیسی منطق ہے، کیسا فلسفہ ہے؟ بہرحال یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. روایات ہر طرح کی موجود ہیں، انسان چکرا جاتا ہے کس کو مانے کس کو چھوڑے. لیکن ان ساری روایات کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو روز روشن کی طرح آیا ہیں. وہ کون سی ہیں؟ حضرت حسین کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں. دوسری چیز کہ حضرت حسین نے انکار کیا تھا بیعت سے، اس کو کوئی دنیا کا مائی کا لال جھٹلا نہیں سکتا. دوسری چیز حضرت حسین نے انکار کیا تھا تو مدینہ چھوڑ کر مکہ آئے تھے، مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے تھے، عراق کی طرف. انکار کیا تھا حضرت حسین نے. اور تیسری چیز کہ حضرت حسین کی شہادت مظلوم مانا ہے. ان تین چیزوں پہ دنیا کا کوئی فرد، کوئی بڑے سے بڑا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا انکار نہیں کر سکتا. باقی چیزیں چھوڑ دیں. دامن تھام لیجیے اہل بیت کا، حضور کی اطرت کا. اللہ رب العزت اہل بیت کی محبت میں موت دے، اسی بھی قیامت کے دن ہمیں اٹھائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ وسلم.